بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، آیت مبارکہ 67 اور اس کے بعد الفاظ شریفہ کے معنی فَأَوْجَسَ، تو انہوں نے محسوس کیا، موسیٰ علیہ السلام نے، فی نفسہ، اپنے نفس میں، خیفتاً، ڈر، موسیٰ محسوس کرنے والے موسیٰ علیہ السلام. قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، ڈرو نہیں، انما، انکا انت الاعلی، بے شک تو ہی، انکا، بے شک تو، انت ہی، الاعلی، بلند ہے. ان دو آیات کریمہ میں کیا خزانے ہیں، آیات کے نازل فرمانے والے رب ذوالجلال ہی جانتے ہیں. ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں انہی کی توفیق سے کچھ پڑھ کر، کچھ سوچ کر جو بات آئی ہے اس کے عرض کرنے کی انہی کی توفیق سے حقیر سی ان کی مدد طلب کرتے ہوئے عاجزانہ کوشش کرتا. متعدد باتوں میں سے ایک، موسیٰ علیہ السلام ڈرے. کیوں ڈرے؟ موسیٰ علیہ السلام انسان ہے، مختار کل نہیں، الہ نہیں، بشر ہے. اور بشر کی طبیعت میں اللہ پاک نے عام طور پر ڈر رکھا ہے. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی یک ہونے والی بات سے وقتی طور پر ڈرنا ایمان اور توکل کے منافی نہیں. ہمارا ایمان ہے انبیاء علیہم السلام ایمان اور توکل کی بلندی پر ہے، اور ان سب سے زیادہ بلند و بالا ایمان اور توکل میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور کرنا بھی میرے معمولی علم کے مطابق جائز نہیں کہ ان کے توکل یا ایمان میں کچھ خلل، معاذ اللہ، اللہ ایسا سوچنے والا دماغ ہی نہ دے. تو لیکن یہ ہونا کیا قاعدہ معلوم ہوا، ایمان اور توکل کے منافی، لیکن رہنا اس کا، اور باوجود تسلی اور اطمینان رب العالمین کی دینے کے پھر ڈرنا، یہاں بات خطرے والی نظر آتی. اللہ پاک بہتر جانے. ایک اور بات، موسیٰ علیہ السلام ساتھی انبیاء کے غیب کا زور شور سے دعویٰ کرتے ہیں، اور جو نہ مانے ان کی بات اس پر بہت کچھ تہمتیں باندھی جاتی ہیں جن کے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، شاید آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پتا تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم آئے گا، ڈرو نہیں.
اگر ہوتا تو پھر ان کا ڈرنا معاذ اللہ، اس کا جو نام ہے اس کا تصور کرنا بھی نبی کی شان، وہ تو الگ بات ہے، ایک ایمان والے کے لیے بھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں یہ بات میرے اور آپ کے اور سب مسلمانوں کے ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ شیخ اسلام جی، انبیاء کا صحیح احترام وہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس سے آگے بڑھنے کا نتیجہ احترام نہیں کچھ اور نکل آئے گا۔ معاذ اللہ، کہنے کو دل نہیں چاہتا لیکن بات واضح کرنے کے لیے اگر یہ کہا جائے، دل نہیں کرتا لیکن سمجھانے کہ وہ جانتے تھے، پھر میں جملہ نہیں مکمل کر سکتا، تو پھر ان کی شخصیت کے بارے میں اس کے بعد کہ کیا کہوں؟ وہ احترام ہے، ادب ہے یا کیا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ ایسی بے ادبی اور گستاخی سے بچائے۔ ایک اور بات، اللہ پاک کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے انبیاء کو اور اسی طرح انبیاء کے پیروکاروں کو اطمینان اور تسلی دیتے ہیں، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کریں۔ اگر ہم میں سے کوئی غم میں، پریشانی میں ڈر رہا ہو تو اس کا ستیہ ناش نہ کر دے اور بڑھا کے مرچ مسالہ لگا کے بات نہ کریں۔ اللہ پاک نے جو طریقہ اختیار کیا ہے تسلی اور اطمینان دینا، ہاں تسلی اور اطمینان دینے میں جھوٹ نہ بولے، سچ سے جو حاصل ہو اسی میں خیر ہے، جھوٹ سے بظاہر جو حاصل ہو بھی جائے اس میں خیر نہیں، اس میں شر ہی شر۔ ایک اور بات کہ اس کے بعد اللہ کریم نے جو فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، یقیناً تو، انت پھر تو اس کا معنی ہے ہی۔ عربی میں گرامر کی بات ہے، مبتدا جملے کا پہلا حصہ، الخبر مبتدا کا دوسرا، جملے کا دوسرا حصہ اس کو الخبر کہتے ہیں۔ ان کے درمیان اگر ضمیر آ جائے تو ہی کا معنی پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں ضمیر۔ یہ گرامر کی بات ہے، آپ عام لوگوں کا جو سمجھنے کی بات اور آسان ہے کہ یہاں معنی کیا ہوگا؟ ہی۔ اور ہی سے کیا معلوم ہوا؟ جو آپ کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں وہ بلند نہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ 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 رب ذوالجلال کی یاد رکھنے کی ہے، اس میں بڑی خیر ہے، اس میں دین پر چلنے میں بہت بڑی قوت، طاقت اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمت ہے، اور اس کو نہ جاننے سے یا جان کے اس کو نظروں کے سامنے نہ رکھنے سے ہر لمحہ پھسلنے کے امکانات بہت زیادہ رہتے ہیں۔ اگر یہ بات سامنے ہو کہ تو ہی بلند و بالا ہے، تیری پیروی نہ کرنے والے وہ نہیں تو، اور اس کے بعد ابھی میں کچھ آیات ذکر کروں گا کہ یہ بات صرف حضرات انبیاء کے لیے نہیں، قرآن کریم کی متعدد آیات کریمہ یہ بات واضح کرتی ہیں کہ یہی بات اللہ پاک نے حضرات انبیاء کی پیروی کرنے والوں کے لیے رکھی ہے، اور یہ ان کی رحمت ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ
یاد رکھنا چاہیے۔ اسی بات کو قرآن کریم میں کتنے ہی اسالیب اور طریقوں سے بیان کیا گیا۔ والعاقبۃ للتقوی، شاندار انجام کس کا ہے؟ تقوی کا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، شاندار انجام کن کا ہے؟ تقوی والوں کا۔ اور تقوی کی چوٹی پر حضرات انبیاء علیہم السلام اور پھر ان کے پیروکار۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور ہمارے کنب و نسلوں، بہن بھائیوں، ان کے کنب و نسلوں اور پوری امت کو انہی میں اپنی رحمت سے شامل فرمائے۔ میرے ساتھ کچھ آیات مبارکہ دیکھیے جن میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کے اپنا دوست ہونے کا ذکر فرمایا۔ سورہ البقرہ آیت کریمہ 257، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی ان لوگوں کے دوست ہیں، کارساز ہیں، حامی ناصر ہیں، حمایتی ہیں جو ایمان لائے۔ دنیا میں جہاں بے وفائی بہت ہی زیادہ ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ بے وفائی زیادہ ہے کہ وفاداری، یہاں بھی انسانوں میں جن کو لوگ کہتے ہیں نسل والے، خاندان والے، وہ اپنے دوست سے بے وفائی کرتے ہیں۔ انسان کمزور، ہر دم زوال کا نشانہ، ایک بااخلاق انسان جس کو اپنے کردار کی حفاظت کا فکر ہے، کیا یہ پسند کرتا ہے کہ دنیا سے جائے اور اس کے ساتھ بے وفائی کا دبا؟ جواب دیجیے۔ تو اللہ پاک کے بارے میں میرا آپ کا کیا خیال ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ جواب دیجیے، کوئی۔ اور اللہ وہ ہیں کہ ان کے اپنی وفاداری کو نبھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اور وہ ہیں کہ کائنات کے تمام خزانے ان کی ملکیت ہے۔ ایک دوسرا مقام دیکھیے، سورہ یونس علیہ السلام آیات 62 اور 63، الا ان اولیاء اللہ، خبردار یا توجہ سے سنو، کیا اللہ تعالی کے دوست لا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر نہیں، لا نفی جنس کا، کسی قسم کا ڈر نہیں۔ اور یہ جو ڈر آیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے بعد ان کے پیروکاروں اور دیگر انبیاء کے پیروکاروں پر، وہ وقتی ہے۔ انسان تو ہے، مختار کل تو نہیں، نفع نقصان کا مالک تو نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اطمینان و تسلی آئے، یکدم نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے، ہوتا ہے۔ کمزور ایمان والوں کو اللہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے دوست لا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ کون ہے وہ؟ الذین آمنوا،
پڑھیے وکانو. یہ بات صرف حضرات انبیاء علیہم السلام میں ہے یا ان کے تابع داروں میں؟ یہ قیامت تک کے لیے ہے. رب العالمین کی طرف سے قاعدہ ثابتہ ہے، سنت دائمہ ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کے طریقوں میں ادھر ادھر نہیں، دائیں بائیں، لیفٹ رائٹ، یہ نیچے ہے اوپر نہیں. لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ پاک کی باتوں کو بدلنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کون بدلے. سورہ فصلت آیت کریمہ 31 دیکھیے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، آخر تک کہ وہ لوگ. میں نے جو کہا ہے فصلت، تو میری کوتاہی ہے کہ میرے پاس عربی چھاپے کا قرآن پاک ہے مدینہ طیبہ کا، تو وہاں اس کا نام فصلت لکھا ہے، حامیم سجدہ اور فصلت. جس کے پاس وہ جس کے پاس یہ دونوں نام ہیں. اور شکریہ رانا صاحب کا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. وقت ہو چکا، انشاءاللہ اسی مقام سے کل کے سبق کا آغاز کیا جائے گا. اللہ پاک اپنی رحمت سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات عرض کی گئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.